کہ اگر ہم نے رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھ لی ہے، تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اور دوبارہ ہم نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی سے جڑا دوسرا مسئلہ، اگر ہمیں نفل پڑھنا ہے تو پھر وتر کا ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ سوال کئی لوگ اس خیال سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، اب رات میں تہجد ہم کو پڑھنا ہے تو کیا ہم وتر پڑھیں کہ نہ پڑھیں، یوں سوال کرتے ہیں۔ ایسا سوال نہیں بنتا ہے۔ سوال کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہلے ہی سے واضح رکھی ہے کہ تراویح اور تہجد اصل میں ایک ہی نماز ہے، اور جب ایک ہی نماز ہے تو امام کے ساتھ جب آپ نے تراویح پڑھ لی تو آپ کی وہ تہجد بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ رات کی جو مسنون عبادت تھی وہ آپ نے مکمل کر لی۔ اب آپ کے اوپر کوئی مسنون عبادت باقی نہیں رہ گئی ہے، تو آپ اگر اس خیال سے کہ تہجد مجھے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ وتر پڑھ لیجئے، پڑھ کے جا کے آرام کیجئے، کوئی حرج نہیں۔ رات میں اٹھ کر عبادت نہ کریں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تہجد چھوٹ گئی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی سال کے 11 مہینوں میں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی پابندی کرنے والا ہے، ایسا آدمی رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی تہجد بھی ہو گئی۔ مزید عبادت کا کوئی مسنون عبادت کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب مسنون مزید کوئی عبادت باقی نہیں رہ گئی آپ کے ذمے، یہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ لیکن اگر آپ اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں امام کے ساتھ نماز پڑھ لیا لیکن میں اٹھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے 1-2 رکعت نفل نماز، 4 رکعت نفل نماز نفل کی نیت سے اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا مسئلہ یہ جان لیں کہ ہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسنون عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو مسنون نماز ہوتی ہے اس میں آپ رکعات کا اضافہ نہ کریں، لیکن مسنون نماز کے علاوہ نفل کی نیت سے آپ جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت سنت سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں بیٹھنے کے بجائے چاہتے ہیں جماعت کھڑے ہونے تک اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں، بغیر کوئی نمبر فکس کیے اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو رات کے آخری حصے میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب امام کے ساتھ تراویح ہو گئی لیکن نفل نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وتر کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ وتر کے کل مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے، لیکن صرف اس مسئلے کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ ایسے آدمی کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ 2 میں سے ایک کام کرے۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ آدمی جو ہے امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ جو فضیلت آئی ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ لے، اور یہ جائز ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی آدمی مزید نفل عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی کہ کیا وتر کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ میں بتا رہا ہوں مختصراً اب کہ وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں، امام کے ساتھ وتر پوری پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد رات میں اٹھ کر آپ نفل نماز پڑھ لیں۔ وتر کو توڑنے ووڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی تفصیل کل کے دن آئے گی۔ ایک صورت یہ کہ آپ امام کے ساتھ وتر مکمل کر لیں اور رات میں اٹھ کر اپنی نفل نماز آپ پڑھ لیں، ایک چیز۔ دوسری صورت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک بات رکھی ہے، وہ یہ کہ ایسا آدمی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لے، لیکن کیا کرے کہ 3 رکعت کے بعد اٹھ کر 4تھی رکعت ایک اور مکمل کر لے، اور نیت یہ کر لے کہ اس کو میں نفل نماز کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ امام کے ساتھ ہی پڑھ لے، لیکن ایسا ہو کہ وہ آدمی یوں کر لے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے جو ہے یہ نفل نماز پڑھی ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مجھے مل جائے۔
آپ وطر کی نیت سے نہ پڑھیں، اور چونکہ نفل نماز 3 رکعت نہیں ہو سکتی، 2 ہوگی یا 4 ہوگی یا 6 ہوگی، اس لیے امام جب وطر سے سلام پھیرے تو آپ اٹھ کر ایک اور رکعت پوری کر لیں، تو 4 رکعت آپ کی وہ نفل نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہوا کہ مسنون عبادت بھی آپ نے مکمل کی، امام کے ساتھ بھی نماز مکمل کی، اب آپ کے سامنے نفل نماز مزید پڑھنے کا وقت بھی ہے، وطر بھی آپ پر باقی ہے، تو ایسی صورت میں اٹھ کر آپ رات کے آخری حصے میں نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد وطر پڑھ لیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پوری رات میں وطر ایک ہی بار پڑھنی چاہیے، پوری رات میں وطر ایک ہی بار پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ وطر کی نیت سے پڑھ لی ہے، نفل نماز رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہوئے دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے، اور اگر امام کے ساتھ آپ نے وطر کی نماز نفل نماز کی نیت سے مکمل کی ہے، 1 رکعت اٹھ کر 4 رکعت بنا لیا اس کو، تو ویسی صورت میں آپ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کی کہ لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل نماز وطر سے متعلق کل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ ضروری تھا جس کا تذکرہ کہ آدمی اگر رات میں اٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر کر سکتا ہے تو اسے جو ہے کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورت ہے کہ امام کے ساتھ نماز مکمل کرے، اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔